پانی کے اندر ایسا کیا ہے جو آج تک ہزاروں افراد کو نگل گیا، سینکڑوں جہازوں غائب ہو گئے، کسی کا کچھ پتہ نہ چلا؟ کیا ابلیس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے یا کانا دجال اس علاقے میں موجود ہے؟ بڑے بڑے دیوہیکل جہازوں کا پرسکون سمندر میں بغیر کسی خرابی یا حادثے کے اچانک غائب ہو جانا، کبھی مسافروں کا بچ جانا اور جہازوں کا اغوا کیا جانا، کبھی جہازوں کا صحیح حالت میں بچ جانا اور مسافروں کا اغوا کر لیا جانا، فضا میں اڑتے ہوئے جہازوں کا دیکھتے ہی دیکھتے کہیں گم ہو جانا، یہ سب ایسے واقعات ہیں جن کی تشریح آج تک دل کو مطمئن نہ کر سکی۔ جی ہاں، ہم برمودا ٹرائنگل کی بات کر رہے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں بھی ہم ایسے کچھ سوالوں کے بارے میں بات کریں گے۔ کیا برمودا ٹرائنگل واقعی ٹرائنگل کی شکل میں ہے یا یہ افواہ ہے؟ برمودا ٹرائنگل سارا کا سارا پانی میں ہے، جو کہ بحر اوقیانوس اٹلانٹک اوشن میں ہے۔ چنانچہ قابل غور بات ہے کہ ٹاٹے مارتے سمندر میں تکون کس طرح بن سکتا ہے۔ تو جانا چاہیے کہ ٹرائنگل حقیقی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مخصوص علاقہ ہے جہاں ناقابل یقین حادثات ہوتے ہیں۔ اس علاقے کو ٹرائنگل کا فرضی نام دے دیا گیا ہے۔ اس نام کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ پہلی بار اس علاقے کے لیے مواد ٹرائنگل کا نام 1955 میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اس وقت استعمال کیا گیا جب اس علاقے میں کچھ طیارے غائب ہو گئے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ اس کو ٹرائنگل کا نام ہی کیوں دیا گیا۔ اس حادثے سے پہلے بھی یہاں بہت سے حادثات رونما ہو چکے تھے، لیکن اس وقت اس علاقے کو برمودا ٹرائنگل کے بجائے شیطان کے جزیرے کہا جاتا تھا۔ کرسٹوفر کولمبس جب اس علاقے سے گزرا تو اس نے بھی یہاں کچھ عجیب و غریب مشاہدات کیے، مثلاً آگ کے گولوں کا سمندر کے اندر داخل ہونا، اس علاقے میں پہنچ کر کمپاس میں بغیر کسی ظاہری سبب کے خرابی پیدا ہو جانا وغیرہ۔ کولمبس کے امریکی سفر کو اب 5 صدیاں گزر چکی ہے، لیکن یہ سوال آج بھی اس طرح برقرار ہے کہ اس علاقے میں پانی کی گہرائیوں میں، پانی کے اوپر اور اس کی فضاؤں میں ایسی کیا چیز ہے؟ کون سی پراسرار طاقت ہے جس کی تشریح عقل انسان سیٹلائٹ کے اس جدید دور میں بھی ابھی تک نہیں کر سکی؟ 1854 سے پہلے عرب لوگ اس علاقے سے گزرتے تھے، لیکن ان کے جہازوں کو کبھی کوئی حادثہ یا کوئی غیر معمولی بات یہاں نہیں دیکھنے کو ملی۔ البتہ تاریخ میں بعض واقعات 1854 سے پہلے کے بھی ملتے ہیں۔ جہازوں کا قبرستان، برمودا ٹرائنگل۔ 1813 میں امریکہ کے تیسرے نائب صدر آرون برر کی بیٹی تھیوڈوسیا، جو کہ جنوبی کیرولینا کے گورنر جوزف اسٹون کی بیوی تھی، اپنے وقت کی ذہین ترین اور خوبصورت ترین لڑکی سمجھی جاتی تھی، برمودا ٹرائنگل میں غائب ہو گئی۔ تھیوڈوسیا اپنے والد سے ملاقات کے لیے اس وقت کی مشہور کشتی پیٹرویارٹ پر سوار ہو کر نیویارک جا رہی تھی۔ پیٹرویارٹ کا کپتان اس وقت کے ماہر امریکی کپتانوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ڈاکٹر اور عملے کے چند ارکان تھے، لیکن تھیوڈوسیا اور پیٹرویارٹ کا عملہ کبھی نیویارک نہ پہنچ سکے۔ امریکی نائب صدر ہونے کی حیثیت سے اس کے باپ ایرون برر نے بیٹی کی تلاش میں اپنے تمام تر وسائل جھونک ڈالے، لیکن نہ ہی کشتی اور نہ اس پر سوار افراد کا کچھ پتہ لگ سکا، سوائے چند جھوٹی منصوبہ بند افواہوں کے۔ 1814 امریکی بحری پیٹرے کے مشہور جہاز واسف کو بھی برمودا ٹرائنگل نگل گیا۔ اس کا کپتان کوئی معمولی کپتان نہیں تھا، بلکہ امریکی عوام و خواص کا ہیرو، برطانوی بحری بیڑے مضبوط ترین جہاز رینڈیئر کو صرف 27 منٹ میں شکست دینے والا جونسٹن بلیکلے تھا۔ اس پتہ کے فوراً بعد کسی کو خبر نہیں کہ بلیکلے اپنے اسٹاف اور جہاز کے ساتھ کس دنیا میں جا پہنچا۔ نہ امریکی حکومت اور نہ ہی امریکی بحریہ، جو کہ اس علاقے کے چپے چپے کے پانی کی گہرائیوں تک اس کو طرح پہنچاتی ہے جیسے اپنے گھر کے گلی کو چوک کو لوگ پہنچاتے ہیں، لیکن انتہائی تلاش کے بعد کوئی ہلکا سا نشان بھی ان کا
نہ پا سکی، تو کیا برمودا ٹرائنگل اس کو اپنے اندر نگل گیا یا بلیکے کی صلاحیت سے متاثر ہو کر خفیہ قوت نے اپنے لیے منتخب کر لی؟ پہلی جنگ عظیم کے وقت مارچ 1918 میں امریکہ بحری جہاز سائکلوپس اس علاقے میں عائف ہو گیا۔ اس پر 14,500 ٹن خام مال لدا ہوا تھا جو کہ جنگ کے دوران استعمال ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ 300 افراد اس پر سوار تھے، ان کا بھی کوئی نام و نشان نہ مل سکا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور آپ اس برمودا ٹرائنگل کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ والسلام۔